بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج صفاف نے جہجیہ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ اور ابو سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تو ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور 2 سورتیں، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 1 سورت پڑھاتے، اور کبھی کبھار ہمیں کوئی آیت سنا دیتے۔ ظہر کی پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری رکعت مختصر کرتے، اور صبح کی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے۔ ابو غوان نے منصور سے باقی مانزہ سابقہ سند سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 30 آیتوں کے مقدار قرأت فرماتے تھے، اور آخری 2 میں 15 آیتوں کے مقدار، جہاں یہ کہا اس پہلی 2 سے نصف، اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 15 آیتوں کے برابر، آخری 2 میں اس سے نصف۔ ہشام نے عبد المالک بن عمار سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن سمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ کوفے والوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شکایت کی، اور اس میں ان کی نماز کا ذکر بھی کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا۔ وہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کوفے والوں نے ان کی نماز پر جو اعتراض کیا تھا اس کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے کہا، یقیناً میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھتا ہوں، اس میں کمی نہیں کرتا۔ میں انہیں پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھاتا ہوں اور آخری 2 میں تخفیف کرتا ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو اسحاق، آپ کے بارے میں گمان بھی یہی ہے۔ شعبہ نے ابو عون سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن سمر رضی اللہ عنہما سے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، لوگوں نے آپ کی ہر چیز حتیٰ کہ نماز کی بھی شکایت کی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں یہ کہتا ہوں کہ میں پہلی 2 رکعتوں میں قیام کو طول دیتا ہوں اور آخری 2 رکعتوں میں تخفیف کرتا ہوں۔ میں نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کے بارے میں یہی گمان ہے، جہاں آپ کے بارے میں میرا گمان یہی ہے۔ عطیہ بن قیس نے قزہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ظہر کی نماز کی اقامت کہی جاتی اور کوئی جانے والا بقیہ جاتا اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر وضو کرتا، پھر مسجد میں آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لمبا کرنے کی وجہ سے ابھی پہلی رکعت میں ہوتے۔ ربا نے کہا، قزہ نے مجھے حدیث سنائی، کہا، میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے پاس استفادے کے لیے کثرت سے لوگ موجود تھے۔ جب یہ لوگ ان سے رخصت ہو کر منتشر ہو گئے تو میں نے عرض کی، میں آپ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کروں گا جن کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے۔ میں نے کہا، میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اس سوال میں تیرے لیے بھلائی نہیں ہے، کیونکہ تم نماز پڑھنے والے حکمرانوں کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھ سکو گے۔
انہوں نے ان کے سامنے دوبارہ اپنا مسئلہ پیش کیا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، ظہر کی نماز کھڑی کی جاتی اور ہم میں سے کوئی بقیہ کی طرف جاتا، اپنی ضرورت پوری کرتا، پھر اپنے گھر آ کر وضو کرتا، اس کے بعد واپس مسجد میں آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلی رکعت میں ہوتے۔ حجاج بن محمد نے ابن جرجہ سے روایت کی، نیز عبدالرزاق نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ابن جرجہ نے ہمیں بتایا، کہا میں نے محمد بن عبید بن جعفر سے سنا، کہہ رہے تھے مجھے ابو سلمہ بن سفیان، عبداللہ بن عمرو بن عاص اور عبداللہ بن مصعب عبدی نے حضرت عبداللہ بن صعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی۔ انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی تو سورۃ مومن کی قرأت شروع کی، حتیٰ کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، محمد بن عبید کو شک ہے، یا راویوں نے اس کے سامنے بیان کرتے ہوئے اختلاف کیا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آنے لگی تو آپ رکوع میں چلے گئے۔ عبداللہ بن صعب رضی اللہ عنہ بھی اس نماز میں موجود تھے۔ عبدالرزاق کی روایت میں ہے، آپ نے قرأت قطعی کر دی اور رکوع میں چلے گئے، اور ان کی حدیث میں راوی کا نام عبداللہ ابن عمرو ہے، آگے ابن عاص نہیں کہا۔ عبدالرحمن بن مہدی نے کہا، ہمیں شعبہ نے سماک سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں واللیل اذا یغشی اور رات کی قسم جب چھا جائے پڑھتے، عصر میں بھی ایسی ہی کوئی صورت پڑھتے، اور فجر کی نماز میں اس سے لمبی صورتیں پڑھتے۔ سلیمان تجامی نے ابو مناہل سے اور انہوں نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیتیں تک پڑھا کرتے تھے۔ مالک نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے محمد بن جبیر بن معطم سے، اور انہوں نے اپنے والد جبیر بن معطم رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ شعبہ نے عادی سے روایت کیا، انہوں نے کہا میں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی تو اس کی ایک رکعت میں والتین والزیتون پڑھی۔ سبحان اللہ عز وجل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔